بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے درس کے بعد دو ناغے ہو گئے تھے، اس لیے موضوع کے تسلسل کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ وہ جنتی معاشرہ جس کا قائم کرنا قرآن کریم کی روح سے مقصود انسانیت ہے، اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہوں گی. معاشرہ کوئی خلا میں نہیں بنتا، افراد ہی کی اجتماعی حیثیت کو معاشرہ کہا جاتا ہے. تو افراد کی خصوصیات ہوں گی تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. معاشرے کا نظم و نسق اجتماعی طور پر صحیح ہوگا تو افراد میں خصوصیات پیدا ہو جائیں گی. تو یہ لازم و ملزوم سی چیز ہے. فرد اور جماعت کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے. تو اس لیے یہ جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، کہیں تو یہ ایک اجتماعی نظم و نسق کی خصوصیت ہے اور کہیں یہ افراد کی اپنی صفات کا ذکر آ رہا ہے. پچھلی آیت میں رزق کے متعلق یہ اصول دیا گیا تھا. یاد رکھو، جو قوم چاہتی ہے کہ اس سے رزق کا کشاد ہو، وہ ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، ان کی اطاعت کرے، رزق کی کشاد ہو جائے گی. اور جو اپنے اوپر رزق کی تنگی رکھنا چاہتی ہے تو پھر کوئی دوسرا تو اس تنگی کو کشاد میں بدل نہیں سکتا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہی وہ آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ ذرا سا بدل دیا جائے تو سارا مفہوم، تصور، نظام، نظریہ سارے کا سارا الٹ جاتا ہے. اس کا ترجمہ یہ کر لیا گیا کہ رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جسے چاہتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے نے کس طرح زندگی کے تصورات کے نقشے الٹ کے رکھ دیے. وہاں یکسر انسان کی صحیح عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. یہاں یکسر جبر ہے انسان کا، مجبور محض ہے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کی مرضی پہ ہے. جسے چاہے وہ جتنا زیادہ دے دے، جس کا رزق کا تنگ کر دے، تو جس کا تنگ ہو گیا وہ تو خود کسی طرح سے اس میں کشاد پیدا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی چابی تو کہیں اور رکھی ہے. انسان کے اپنی صحیح و بس کی بات ہی نہیں یہ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز جو یکسر صحیح و عمل کی تھی، اس کے ایک لفظ کے غلط ترجمے نے کس طرح اس کو مجبور اور بے بس اور مقہور بنا کے رکھ دیا. یہاں یہ بات کہی تھی. اب آیت 31 ہمارے سامنے آتی ہے اور اس میں ایک ایسا اصول بنیادی دیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اور اب تو زمانے کے تجربات اس کی شہادت پیش کر رہے ہیں، کہ اگر معاشرہ میں رزق کے متعلق وہ اصول کہیں کار فرما ہو
تو پھر پوچھیے نہیں کہ افراد معاشرہ کی توانائیاں صلاحیتیں کس طرح ان کو جنوں میں تبدیل کر دیتی. کہا یہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. پہلی بات تو یہ کہی. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو. یہ ٹھیک ہے کہ قتل کے معنی جسے قتل کر دینا کہتے ہیں، کل، مرڈر، یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کر دیا کرو، قرآن کریم میں یہ تو آیا ہے کہ عرب جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے شرم کی وجہ سے. یہ نہیں آیا ہے کہ وہ غربت یا افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس طرح سے مار دیا کرتے تھے. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے قبل اسلام کی تاریخ میں بھی ایک آدھ قبیلے میں کوئی ایک آدھ اس قسم کا واقعہ تو سامنے آتا ہے کہ کسی نے غربت اور مفلسی کی وجہ سے کسی اپنے بچے کو مار دیا ہو. عام طور پر یہ بات نہیں تھی. تو عربی زبان میں قتل کے معنی اس طرح سے مار دینا نہیں ہوتا. اولاد کو صحیح تعلیم، تربیت، پرورش سے محروم رکھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور محاورتاً تو ہمارے ہاں بھی کتنی چیزیں جن کو ذبح کر کے کہتے ہیں. تم نے تو غیرت کو ذبح کر کے رکھ دیا. انہی معنوں میں وہ اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ لے لیجئے کہ انتہائی طور پر کسی کا افلاس کی وجہ سے اولاد کو مار دینا یا افلاس کی وجہ سے اولاد کی صحیح پرورش، نشو و نما، تعلیم، تربیت نہ کرنا، کچھ بھی ہو، بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ افلاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایسی صورت نہ پیدا کرو. اب سوال یہ ہے کہ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ صحیح نشو و نما، پرورش، تعلیم، تربیت یہ تو رزق چاہتی ہے، یہ تو پیسے چاہتی ہے. یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو کہا گیا کہ ایسا نہ کرو تو ایسا نہ کرو تو پھر کرے کیا ہم؟ کیا کریں کی بات آگے آتی ہے برادران. نحن نرزقہم و ایاکم. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اگر یہ 3-4 لفظ کسی معاشرے کا نصب العین بن جائے تو وہ معاشرہ دنیا میں کتنے انقلاب پیدا کر سکتا ہے. ترجمہ اس کا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. پوری آج یوں ہوئی کہ اپنی اولاد کو تم افلاس کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو. تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں. یہ کھانے کو خدا دیتا ہے، اس کے متعلق تو روز آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے. روز کی بات تو چھوڑ دیجیے. آپ نے شاید میرا خیال ہے 1-2 مہینے ہی ہوئے طلوع اسلام میں ایک واقعہ درج ہوا تھا، یہاں کے ایک اخبار سے نقل کیا ہوا، جسے بڑے فخر سے اور ایک قسم کی بڑی سند کے ساتھ اس میں شائع کیا گیا تھا کہ خدا رزق کیسے دیتا ہے. اس میں لکھا یہ تھا کہ اب تو یہ لوہے کے توے ہوتے